نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی الحنفی۔ آپ یہ کلپ سنیں۔ فرشتے ناراض ہیں نا، ہم خود تیرے سے ڈیل کریں گے، ہم کریں گے تیرے سے ڈیل۔ نہ تو ادھر کا تھا نو ادھر کا تھا، تو تھا کون؟ کسی ایک سسٹم میں تو آتا، اسپیکٹیٹر بن کے سمجھتا تھا بچ جائے گا۔ اسپیکٹیٹر کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ کبھی نوٹ کیا کسی فٹ بال میچ میں کوئی اسپیکٹیٹر کا نام آیا ہو؟ آپ سے میرا اور آپ کا نام آئے گا ادھر؟ یو ہیو ٹو چوز اے سسٹم، ادھر دس سسٹم اور دس سسٹم۔ اب میں بھی بتا رہا ہوں اس عمر میں، بعد میں نہ کہنا کہ کوئی آیا نہیں تھا بتانے۔ آپ کی امی ابو نے، میری امی ابو نے بتایا نہیں۔ میں نے کہا تھا کوئی نئی بات لگے گی نا تو امی کو کہنا جا کے کہ یہ کیوں نہیں بتایا تھا۔ لڑکے کی تو بڑی نشانیاں ڈھونڈی تھی شادی سے پہلے۔ لڑکے نے بھی پتلی کمر تھی، لمبی ناک تھی، اور یہ تو پتہ کر لیتے کہ بچوں کی ماں کیسے بنے گی۔ یہ نشانی کیوں نہیں ڈھونڈ رہے تھے؟ جی، اس کلپ کا تجزیہ کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک منٹ لوں گا۔ دیکھیں، اسلام اللہ کا دین ہے، اور دین کا لفظ جو ہے یہ صرف اور صرف قرآن میں آیا ہے، اور عربی زبان کے اندر دین کا لفظ، مذہب کا لفظ، مسلک کا لفظ، یہ بعض اوقات ایک دوسرے الفاظ کی جگہ یوز بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے تو دین یہ بالکل ایک سپریٹ معنی کے اندر آتا ہے، جو کہ ایک مربوط سسٹم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور وہ سسٹم یہ ہے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیتا ہے، جب وہ اس کی شہادت دے دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، ان پر نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس سسٹم کو قبول کر لیا اور وہ اس سسٹم میں داخل ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جس نے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چنا، ٹھیک ہے، کسی اور دین کو چنا، تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب دین کو سلیکٹ کرنا، ٹھیک، اور اس دین کے اوپر مکمل عمل کرنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی شفاعت آئی ہے، اسی لیے اولیاء اکرام کی شفاعت آئی ہے، قرآن کی آیات اور احادیث اس سے بھری ہوئی ہیں۔ لیکن اب کیا کیا جائے کہ منکرین حدیث کسی بھی طور پر اپنے طور طریقوں کو لے کر آنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنی ہی ایکسپلینیشنز دیتے ہیں۔ اب یہ جو کلپ آپ نے سنا ہے نا، پہلے میں اس کلپ کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ کلپ کتنا سچائی پر مبنی ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک حدیث سے اس کلپ کو تہس نہس کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، ایک حدیث بیان کر کے۔ یہ سائل الدین المعروف نفسیاتی مریض سسٹم کی بات کر رہا ہے، اور خود جس سسٹم کے کپڑے پہن کے کھڑا ہے نا، وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا وہ کس سسٹم سے بلانگ کرتے ہیں۔ فرشتے آ کر کہیں گے نا کہ ہم خود کریں گے تجھ سے ڈیل، ٹھیک ہے جی، نہ تو ادھر کا تھا نہ ادھر کا، تو تھا کون؟ کسی ایک سسٹم میں تو آتا، اسپیکٹیٹر بن کے سمجھتا تھا کہ بچ جائے گا۔ اسپیکٹیٹر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کبھی نوٹ کیا ہے کسی فٹ بال کے میچ میں اسپیکٹیٹر کا نام آیا ہو؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، دیکھیں یہ بات اسلام کی ہو رہی ہے، دین کی ہو رہی ہے، اس کے لیے ریفرنس چاہیے۔ ریفرنس کیا ہے؟ اس بات کا ریفرنس کیا، اس نے ریفرنس نہیں دیا کہ فرشتے آ کر کہیں گے تو اس سے ہم خود ڈیل کریں گے۔ وہاں پر تو انبیاء تک خاموش بیٹھے ہوں گے،
اور سب انبیاء نبی علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے لوگوں کو کہ آج وہی پھر نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے لوگ اور نبی علیہ السلام سے جا کر عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت سے ہمیں نکالے، تو آپ کہیں گے ہاں آج کے دن میں ہی ہوں۔ پھر آپ جا کر اللہ کے حضور میں سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ اے حبیب سر اٹھائیں، آپ شافع ہیں، شفاعت کرنے والے اور آپ کی شفاعت قبول کی گئی، آپ جو مانگیں گے آپ کو دیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر شفاعت کریں گے۔ فرشتوں کی کیا مجال کے روکا کہ ہم تجھ سے خود پوچھیں گے، اس سائل عدیم سے پوچھیں کہ اس کا ریفرنس دے، اور جس نے دین میں جھوٹ بولا اس کو انجام پتہ ہے آپ کو؟ یہ قرآن و حدیث کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے؟ جی اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ تو کسی ایک سسٹم میں آتا، اچھا کیا کہتے ہیں کہ تمہیں کسی ایک سسٹم میں آنا ہے، یا اس سسٹم میں یا اس سسٹم میں، یہ انگریزی میں اس نے کہا ہے۔ اس سے یہ پوچھے نا کہ یہ کون سا سسٹم ہے جس میں آنے کی بات کر رہا ہے؟ پورے قرآن میں اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث میں، اور قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا سوائے شرک کرنے والے کے، شرک کرنے والے کو معافی نہیں ملے گی۔ پھر یہ کس سسٹم کی بات کر رہا ہے؟ یہ کون سے سسٹم کی بات کر رہا ہے؟ دین اسلام ایک سسٹم ہے، یہ دین پورا ایک سسٹم ہے، اس کے اندر اکنامک سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، آپ کا مورل ویلیوز کا سسٹم ہے، ایتھیکل سسٹم آپ کا ہے، آپ کا جو ہے تو عبادت کا نظام ہے، ہر ایک چیز ہے آپ کی اس میں۔ اس سسٹم میں تو لوگ داخل ہو گئے۔ اب پوری دنیا میں کہیں پر کوئی اسلامک سسٹم نہیں ہے۔ ایون کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں ملک میں اسلامی نظام، یہ بھی جھوٹ ہے، اسلامک بینکنگ بھی جھوٹ ہے، کہیں پر اسلامک بینکنگ نہیں ہے۔ میں اسلامک بینکنگ پڑھاتا رہا ہوں خود، پاکستان میں اور دنیا میں کسی بھی جگہ پر اسلامک بینکنگ نہیں ہے۔ جہاں پر بھی ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص موجود ہے۔ ٹھیک، اب یہ بتائیں مجھے کہ یہ کہاں سے یہ بات کر رہا ہے اور کس جگہ سے یہ بات کر رہا ہے؟ کہ اس سسٹم میں نہیں تھا نہ اس سسٹم میں تھا۔ اصل میں یہ مولانا مودودی کے سسٹم کی بات کر رہا ہے، جو خلافت اور ملوکیت کتاب لکھی ہے جس میں اس نے صحابہ اکرام کو چن چن کر گالیاں دی ہیں۔ مولانا مودودی نے، یہ اس کا پیروکار ہے اور اس کے سسٹم کی بات کر رہا ہے۔ اس سسٹم میں ساری ہزلیات ہیں، کیونکہ سسٹم لانا ہی وہ ہے جو مولانا مودودی نے بتایا، اور مولانا مودودی کا یہ کتابیں ریجیکٹ ہو چکی ہیں، ان کو بدلا گیا ہے بعد میں۔ رسائل مسائل کتاب ہے، اس کے اندر اس نے شیعوں کے مسائل کی جو ہے تو تصدیق کی ہے۔ بکواس کرتا ہے یہ، اس کو کس چیز کا پتہ ہے؟ یہ سائل ادیم، یہ نفسیاتی مریض ہے، ایک سوشل سائیکالوجی کی ایک ٹرم ہے کوگنیٹو ڈیزونینس، یہ اس کا شکار ہے۔ میرے پاس کا ثبوت موجود ہے، یہ کوگنیٹو انکنسسٹنسی کا شکار ہے۔ یہ تو پاگل ہے، دوسروں کو بھی پاگل کر رہا ہے یہ۔ اچھا پھر آگے کہتا ہے کہ آپ کو اور میرا کوئی نام آئے گا؟ او بھائی آپ کا نام نہیں آئے گا، آپ نے کیا کیا کہ آپ کا نام آئے گا؟ آپ تو پوری امت کو گمراہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں، آپ کا نام کیوں آئے گا؟ اور جو آپ کے فالوور ہیں اس میں ہندوؤں کا کیا کام ہے کہ جو جہاد کی بات کر رہی ہیں؟ اور کہتا ہے اور میں ابھی بتا رہا ہوں اس عمر میں، پھر نہ کہنا کہ کوئی آیا نہیں تھا۔ یہ جو جملہ ہے نا، میں بھی بتا رہا ہوں پھر نہ کہنا کوئی آیا نہیں تھا، یہ تو پیغمبر کو کہنا جائز ہے۔ نبی علیہ السلام وہ مبعوث ہوتے ہیں، وہ بھیجے جاتے ہیں، اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ یہ جملہ یہاں نہیں بنتا، پھر نہ کہنا کوئی آیا نہیں تھا۔ بھائی تیری حیثیت کیا ہے؟ تو کس حیثیت میں آیا ہے؟ خود بخود آپ کے امی ابو اور میرے امی ابو نے بتایا ہی نہیں تھا۔ کیا نہیں بتایا تھا؟ مجھے تو میری امی ابو نے بتایا تھا کہ یہ ہمارا دین ہے، قیامت کا آئے گی، اس روز نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، اولیاء اکرام شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ کے اذن سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ بہت بڑی طویل حدیث ہے، کبھی اس پر میں گفتگو کروں گا۔ اچھا پھر میں نے کہا تھا نا کوئی نئی بات لگے گی تو امی کو کہنا کہ یہ کیوں نہیں بتایا تھا، یہ ہمیں ماں باپ سے دور کر رہا ہے۔
امی کو کہنا کیوں نہیں بتایا تھا؟ باپ کو کیوں نہ کہیں کہ کیوں نہیں بتایا تھا؟ امامت باپ کے حوالے ہے، ٹھیک ہے، تمام امور باپ کے حوالے ہیں، جہاد باپ کے حوالے ہے، باہر کا سارا کام باپ کے حوالے ہے، ماں کو گھر کے اندر تربیت دینے کا کام دیا گیا ہے، اور وہ بھی باپ کی سپورٹ سے۔ باپ جس راستے پر چلے گا ماں اس کے تابع ہوگی، یہی حکم ہے شریعت کا۔ تو جب باپ کو نہیں پتا، اس نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا، تو وہ کیا بتائے گا آگے بچوں کو؟ کیا بتائے گی؟ امی سے کہنا۔ ساحل ادیم کے ماں باپ تو جیسے ہیں مجھے پتہ لگ چکا ہے کہ پڑھے لکھے جاہل اسی کو کہا جاتا ہے۔ تیری ماں نے تجھے کچھ بتایا ہے؟ یہاں پر اس نے آپ کے ابو ابی اور میرے امی ابو نے، اس نے اپنی امی ابو کا نام اس لیے لیا تاکہ یہ آپ کے امی ابو کو اس کے اندر ڈھک کر، اس میں ڈھانپ کر اپنے آپ کو کرٹیسزم سے بچائے۔ یاد رکھیں، آپ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہہ سکتے، اف۔ آپ اپنے ماں باپ کو اف کہنے کا حق بھی نہیں رکھتے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور ہرگز ان کو اف بھی نہ کہنا۔ تو یہ اتنی بڑی بات آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اچھا، میں نے کہا تھا کوئی نئی بات ہو تو جا کے امی کو کہنا، امی کو کیوں کہے، باپ کو کیوں نہیں؟ اور پھر ماں کیا کرے گی؟ آپ کے پوری دنیا کے اندر جو اسلامک لٹریسی ہے وہ ہے کتنی؟ کتنے % بنتی ہے؟ پھر پاکستان کے اندر جو نظام چل رہا ہے اس میں لوگوں کو روٹی کا محتاج کیا گیا ہے۔ آپ کے تمام ادارے بکے ہوئے ہیں، ساحل ادیم بھی بکے ہوئے اداروں کی سپورٹ سے چل رہا ہے، اور محمد علی مرزا اور یہ جتنے اور لوگ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی بھی پاکستان کا ادارہ اسلام نہیں چاہتا، اور اسلام کی صحیح جو بنیاد ہے وہ فراہم کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ خود پھنس جائیں گے۔ یہ سب جو ہے تو امریکہ اور یورپ اور ویسٹ کے اوپر بکے ہوئے ہیں، اور یہ بھی امریکہ سے سائیکالوجی پڑھ کے آیا، اور اس کے پروگرام کے نیچے لکھا ہوتا ہے دینی دانشور۔ او یار، میں اس کو دانشور کہنے پر راضی نہیں ہوں، تم لوگوں نے اس کے ساتھ دین کا جو ہے تو وہ سابقہ بھی جوڑ دیا۔ اچھا، آگے چل کر پھر کیا فرماتے ہیں جی؟ پھر آگے چل کر جی بچوں کے لیے تو بڑے ڈھونڈ رہی تھی، اور بھائی شادی کرنا مرد کا اور عورت کا حق ہے، اور اپنی پسند کی شادی کرنا ان کا حق ہے۔ کوئی زبردستی کسی لڑکی کو کسی لڑکے کے سر نہیں منڈ سکتا، نہ کوئی کسی لڑکے کو کسی لڑکی کے سر منڈ سکتا ہے۔ اور لڑکے کی مرضی ہے پتلی کمر سلیکٹ کرے، موٹی عورت پسند کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اور یہ تو ایک تھیوری ہے پوری، کائنیٹک تھیوری آف بیوٹی، حسن کا حرکی نظریہ۔ آپ دیکھتے نہیں، کسی کو موٹی عورت پسند ہے، کسی کو پتلی پسند ہے، کسی کو سانولی، کسی کو گوری، کسی کو کس طریقے کی، کسی کو گلاب کا پھول پسند ہے، کسی کو جو ہے تو موتی کا پھول پسند ہے، کسی کو گیندے کا پھول پسند ہے، اور ساحل ادیم کو مجھے لگتا ہے گوبھی کا پھول پسند ہوگا، کیونکہ اس کی باتیں اس طریقے کی ہیں جس طرح گوبھی کا پھول ہوتا ہے، بغیر خوشبو اور گیس سے بھرا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ اس کا میں نے تجزیہ پیش کر دیا۔ اب آئیں جی، میں بتاتا ہوں کہ اس کی یہ جھوٹ اس ایک حدیث سے میں براتا ہوں۔ اس نے لوگوں کو دوزخ میں ڈالنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا کی طرح۔ یہ سنیں اس حدیث کو بہت غور سے، ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کا کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ تو داغ لگواتے ہیں، نہ جو ہے تو دم کرتے ہیں، اور اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ تو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے انہوں نے عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں ان میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان میں سے ہو۔ اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گیا۔ یہ تو بغیر حساب کتاب جا رہی ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ 70,000 مع كل واحد منهم 70,000، کہ ہر ایک یعنی 70,000 جائیں گے، اور 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ یہ کتنے لوگ ہو گئے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہے ہیں؟ ان سے تو نہیں پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے تو نہیں پوچھا کہ بھائی تم کس سسٹم میں تھے، کون سا سسٹم؟
ساحل ادیم کبھی آمنے سامنے آ کر بیٹھ کے تیری میں یہ جو چوکی ہے نا، چوکی ہے سر کے اوپر رکھی ہوئی، اس کو میں تھوڑے سے اس کی چولہے ٹھیک کروں، کسی بھول میں بیٹھا ہے، لوگوں کو گمراہ نہ کر، تیرے پیچھے ہندو اور یہودی کھڑے ہوئے ہیں، ان کے تھرڈ کلاس قسم کے جو میسیجز مجھے آتی ہیں نا، یہ کمنٹس آتے ہیں، میں ان کو ڈیلیٹ کرتا ہوں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں۔ دوسری حدیث شریف سنیں جی، یہ سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لازماً جنت میں میری امت میں سے 70,000 داخل ہوں گے، اور فرماتے ہیں وہ کہ یا 7 لاکھ داخل ہوں گے۔ ابو حازم سے یہ اس روایت میں تھوڑی سی بھول چوک ہوئی ہے، ان کو نہیں پتا 70,000 کا ہے کہ 7 لاکھ کا ہے۔ ایہما قالا، ان کو اس میں تھوڑی سی گڑبڑ لگ گئی، متماسکون، اس حال میں کہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوں گے، بعض کا ہاتھ تھامے ہوں گے، اور اس طریقے سے جنت میں داخل ہوں گے کہ جو پہلا ہے وہ اور جو آخری ہے وہ سب کے سب ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے جو چہرے ہیں وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، مطلب یہ کہ عرض کی صورت میں داخل ہوں گے اس طرح ایک ساتھ۔ اس سے پتہ لگتا ہے جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو ذرا آپ ملٹیپلائی کریں، یہ اربوں میں پہنچ رہے ہیں، جو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ تو ایمان دے کے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر رہا ہے۔ اور بھائی تو کہاں سے لے کر آیا ہے ساحل ادیم؟ ان سب کا حوالہ دے۔ اچھا یہ پھر کلپ کاٹ کے لگاتے ہیں، کیا یہ ایک نئی ٹیکنیک ان لوگوں نے شروع کی ہے، کیونکہ یہ ٹریننگ یہود اور نصارہ سے لیتے ہیں، وہاں سے ان کو ہر ایک چیز آتی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ کہ جب یہ کلپ چلا دیتے ہیں، ہم جب اس پر بناتے ہیں ویڈیو، تو یہ کہتے ہیں کہ جو تو پورا کلپ انہوں نے دیکھا ہی نہیں اور یہ کلپ کاٹ کے لیے آئے، ہم نے نہیں کاٹا، انہوں نے خود کاٹ کے لگایا، نہ لگاؤ، ہم بھی نہیں بنائیں گے۔ کیوں لگایا؟ اس طریقے سے گمراہی پھیلا سکے، اور جب گمراہی پھیل جائے تو پھر وہ اس چیز کو غائب کر دیتے ہیں جو پورا کلپ ہوتا ہے۔ پورا کلپ نہیں، پوری ویڈیو ہوتی ہے۔ کس کی ویڈیو میں نے نکالی ہے؟ اس میں کہتا ہے بلقیس کا تخت دجال لے کر آیا تھا، اور کہتا ہے دجال نے جو ہے تو وہ بنایا ہے، ہیکل سلمانی وہ دجال نے بنایا ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کا واسطہ ہے، ہر ایک کے پیچھے نہ بھاگیں۔ آپ کو نہ عربی آتی ہے، نہ دین کی سمجھ بوجھ ہے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کی لاجک ہے نا، جو آپ کو پڑھائی جاتی ہے، انٹروڈکشن ٹو لاجک، یہ MBA والوں کو اور BBA والوں کو، اور اس جگہ پر جو پڑھتے ہیں آپ، جو ریسرچ کی جو بکس پڑھتے ہیں، یہ انگریزوں کی لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ انہی جگہوں پر چلتی ہے۔ اسلامک ریسرچ کا سسٹم میں بتاؤں آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے، وہ کیا بکواس ہے جو انگریزوں کی بنی ہوئی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے اپنے دین کو سنبھالیں اور اپنے بچوں کو سنبھالیں۔ میں اسپیشلی والدین سے مخاطب ہوں، انجینئر محمد علی مرزا یوتھ کلب اور ساحل ادیم اور اس جیسے اور لونڈے لپاڑے، انہوں نے تباہیاں پھیلا کر رکھ دی ہیں، یاد رکھیں یہ آپ کو کفر کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ میں نے پہلے اس کلپ کا تجزیہ پیش کیا، اس کے بعد ایک حدیث سے اس کو میں نے تہس نہس کیا۔ یہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جا رہے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ آپ سے اس بات کی طلب کرتے ہیں، آپ کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ آپ نے شریک نہیں ٹھہرانا، باقی جو کچھ بھی ہو سب چلے گا۔ اور اب جو کچھ بھی ہوگا سسٹم ٹھیک ہوگا، نظام اسلام نافذ ہوگا، دنیا سے ظلم ختم ہوگا، وہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد ہوگا۔ اور ساحل ادیم مہدی علیہ السلام کا منکر ہے، مہدی علیہ السلام کا منکر ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر، دوبارہ آنے پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ اور جب یہ بولتا ہے، اس کلپ میں اس کو بولتے ہوئے سنیں نظر آپ کو پتہ لگے گا کہ نفساتی مریض بول رہا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیو ملتی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔